اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، فضل احمد چشتی جو اکثر و بیشتر یزید کی وکالت اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے کا ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ کیجیے۔ جس وقت حالات بدلے آنا مشاہدہ فرمایا، آپ نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے، آخر رب دا فرمان ہے، مولا علی دا فرمان تے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے مطابق ہی ہوئے گا۔ پاک حسین نے کربلا دے اندر پھر فرمایا ترے گلاں وچوں ایک کر لو، آپ ہی دے مینوں سدیا جے تساں مینوں نہیں پسند کر دے، نہیں مینوں حاکم بنانا چاہندے تے پھر مار دے کیوں؟ ترے گلاں وچوں ایک گل پسند کر لو، یا جدھروں میں آیا ادھر جان دو، یعنی مکے مدینے۔ تے مکے مدینے دے اندر حکومت اسے یزید دی سی، یہ مطلب ہے پھر اتھے میں شامل ہو جاؤں گا، میں ویکھاں گا یہ بھی آیا ہے، جدھر لوگ ہی جان گے میں بھی ادھر چلا جاؤں گا۔ جے انہیں یزید دی بیعت دے اتفاق کر لیا میں بھی بیعت کر لاں گا، مینوں واپس جان دو۔ اور انج ہویا بھی سی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، انہاں دوواں امام حسین دے نال انکار کیتا سی، لیکن پچھوں نہ اقرار کر لیا، پچھوں نہ بیعت کر لئی۔ امام حسین نے فرمایا یا پیچھے جان دو، میں ساتھیاں نو ویکھاں گا، یا فرمایا سرحد ال جان دو، تے سرحد دے اوتے یزید دی فوجی لڑدی سی، اوتھے بھی تے پھر ہی امام حسین نے اسے اقرار ال جانا پینا سی، یا فرمایا مینوں یزید ال لے چلو، میں اودے ہاتھ تے ہاتھ کر کے بیعت کر لینا وا، اور دسو جھگڑا کادا ہے، کیوں مینوں تسی شہید کر دیو، آپ ہی سدیا جے۔ ہن اے جڑا دعویٰ میں کیتی بیٹھا اینو پہلو شیعہ دیاں مستند کتاباں وچوں ثابت کرنا وا، پھر اپنیاں دے چند حوالے بھیج کر دیاں۔ سب تو پہلا بڑی کتاب شیعہ مذہب دی الارشاد شیخ مفید دی کس صدی دیے 413 ہجری دے اندر وفات مصنف دی، چوتھی پنجویں دوواں صدیاں دا انہاں دا امام ہے۔ اما بعد لفظ پڑھن لگا عربی، بولو بولو اے گورے نو کالے نال بنو رنگ نام ہی وٹاوے دے ہاتھاں وٹائی چھڑدا ہے۔ اما بعد فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة، هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه، وفي هذا لكم رضا وللأمة صلاح۔ امام علی مقام نے ابن سعد نو سدیا، ابن زیاد دا خط پہنچیا جے بھی ہو سکتا ہے انہوں مار دے۔ عمر بن سعد نے بلایا، امام بیٹھ کے گلاں باتاں کیتیاں کہ یار ان کرو، جے تساں نہیں مینوں حاکم بنانا چاہندے، میری حکومت پسند نہیں کر دے،
تین گلاں وچوں ایک گل پسند کر لو، ابن زیاد نو خط لکھ، حسین یہ کہندا ہے یہ خط امام حسین نے جڑا لکھ کے دتا سی ابن سعد نو، ابن سعد ابن زیاد وال بھیجیا سی۔ الارشاد کتاب شیعہ مذہب دی معتبر ترین کتاب ہے، اس دے اندر لکھیا ہے ایک خط ابن زیاد ال گیا، ابن زیاد یہ ہن لفظ دا ترجمہ بھی کر دینا، ترجمہ بھی کر دینا، کر دیا۔ لکھیا کی ہے ابن سعد نے آکھیا اللہ نے اگ بجھا دیتی ہے، گل ایک ہو گئی، اس امت سے اصلاح ہو گئی ہے۔ اے حسین نے انہاں میرے نال عہد کیتا ہے، اتھوں ادھر چلا جائے گا جتھوں آیا ہے، یا سرحدل چلا جائے گا، مسلمانہ دے بچوں ایک مسلمان بن کے رہے گا، مسلمانہ دے نال دا مسلمان بن کے رہے گا، لہو ما لہم علیہ ما علیہم، ایدہ نفع نقصان وہی ہونا ہے جو دوسرے مسلمانہ دا ہونا ہے۔ انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا، انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا، جی میں لوگ کرن گے جنہوں او خلیفہ منن گے میں انہوں مناں گا، جنہوں نہ نہیں مننا میں نہیں مننا، حال جھگڑا کا دے۔ اگے کہندے امام نے فرمایا ہے امیر المومنین یزید وال چلا جانا، امام نے فرمایا امیر المومنین یزید وال چلا جانا۔ جی سامعین، آپ نے فضل احمد چشتی کا کلپ ملاحظہ کیا۔ آئیے شیخ مفید کی کتاب الارشاد سے یہ تصدیق کرتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا یا نہیں۔ سامعین، شیخ مفید کی کتاب الارشاد کا اردو زبان میں ترجمہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں پانی کی بندش کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نے نینوا میں عمر بن سعد لعین کے پاس لشکروں کا اترنا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے ان کی مدد کا آنا دیکھا تو آپ نے عمر بن سعد کی طرف کسی کو بھیجا کہ میں تجھے ملنا اور تیرے ساتھ ایک نشست چاہتا ہوں۔ تو ایک رات دونوں اکٹھے ہوئے، کافی دیر تک علیحدگی میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر عمر بن سعد اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس چلا گیا اور اس نے عبید اللہ بن زیاد لعنت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اما بعد، بے شک اللہ نے آتش یعنی جنگ و عداوت کو بجھا دیا ہے، بات اتفاق پا گئی ہے اور امت کا معاملہ درست ہو گیا ہے۔ یہ حسین ہیں، انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ اس جگہ جہاں سے آئے ہیں واپس یا کسی سرحد کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مسلمانوں میں سے ایک عام شخص ہی قرار پائیں گے جس کے لیے وہی کچھ ہوگا جو ان سب کے لیے ہوگا، اور خلاف بھی وہی ہوگا جو لوگوں کے خلاف ہوگا، یا وہ امیر المومنین یزید کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر وہ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے اور اپنا باہمی معاملہ خود دیکھ لیں گے۔ یہ بات آپ کو بھی پسند ہوگی اور امت کی بھی اس میں بہتری ہے۔ سامعین، اب فضل چشتی یزیدی سے میں پوچھتا ہوں کہ خط کے یہ الفاظ کیا امام حسین علیہ السلام کے ہیں یا عمر ابن سعد ملعون کے؟ اس کتاب الارشاد میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو خط لکھ کر ایسا کہا کہ میں امیر المومنین یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عمر ابن سعد ملعون نے غلط بیانی سے کام لیا اور امام حسین علیہ السلام سے جھوٹ منسوب کیا کہ وہ یزید کی بیعت کو تیار ہیں۔ کیوں وہ فضل چشتی ملعون؟ کیوں تو نے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام سے جھوٹ منسوب کیا؟ کیوں تو نے بھرے مجمع میں اپنی شہرت کمانے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے وہ بات منسوب کی جو انہوں نے فرمائی ہی نہیں؟ اس فضل چشتی ملعون سے یہ پوچھئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کرنے پر راضی ہو گئے تھے تو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامعین، مقتل آل محمد علیہ السلام کے محقق جناب حیدر عباس بھٹی صاحب نے اپنی کتاب بنیان مرصوص جلد اول صفحہ 93 میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ولید سے فرمایا کہ ہم خاندان نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ہمارا خاندان فرشتوں کی آمد و رفت کی آماج گاہ ہے اور رحمت خدا کے نزول کی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے
ہمارے خاندان کے لیے اسلام کی ابتدا فرمائی اور آخر تک یہ اسلام ہمارے ہی خاندان کے ذریعے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ البتہ یزید ملعون جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع رکھتے ہو وہ تو شرابی ہے، اس کے ہاتھ بے گناہ افراد کے خون سے آلودہ ہیں، وہ ایسا شخص ہے جو احکام الہی کی حرمت کو پامال اور لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ دیکھ فضول چشتی، یہی تیرے مسلک کے مناظر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین، جس کا اردو زبان میں ترجمہ ریاض احمد ہمدانی نے شہادت حسنین کے نام سے کیا ہے، کہ صفحہ 56 میں بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق، شرابی اور ایک ظالم انسان تھا۔ کیوں او فضول چشتی، تو جس یزید کی وکالت کر رہا ہے اسے تیرے اپنے اکابر فاسق، شرابی اور ظالم انسان لکھ رہے ہیں، لیکن تو کہتا ہے کہ یزید بہت اچھا انسان تھا، اس کو تو ذاکروں نے غلط بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ دیکھ تیرا امام جریر الطبری جس نے تاریخ طبری میں یزید کو بڑا سادھو بنا کر اور بڑا شریف بنا کر پیش کیا ہے اور قتل حسین میں یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اس کے منہ سے بھی سچ نکل ہی گیا ہے۔ اس نے تاریخ طبری معاویہ سے شہادت حسین تک حصہ چہارم حضرت حسین کی 3 شرائط کے ذیل میں صفحہ 240 میں لکھا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے یہ بات ہرگز نہیں کہی جیسا لوگ خیال کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں گے، یا یہ کہ کسی سرحد کی طرف بلاد اسلام کی مجھے روانہ کر دو، بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دو کہ میں دیکھوں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ اور سامعین، مرتضی احمد خان میکش نے اپنی کتاب تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ 357 میں لکھا ہے کہ عمر بن سعد نے حضرت حسین کے کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور بات چیت شروع کر کے حضرت حسین سے غیر مشروط حوالگی کا مطالبہ کیا۔ حسین نے جواب دیا کہ میں لڑنے کا خواہاں نہیں، مجھے امن کے ساتھ واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کے ساتھ رو در رو ہو کر بات کر سکوں۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں تو مجھے دور افتادہ علاقے کی سرحد پر بھیج دو تاکہ وہاں میں کفار کے خلاف جہاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ کیوں او دجل چشتی، اس روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، بلکہ امام عالی مقام نے تو یہ فرمایا کہ اس کے آمنے سامنے ہو کر بات چیت کروں گا۔ اس دنیا میں شریف النفس انسان اپنے مخالف سے روبرو بات چیت کرتا ہے، اپنے مطالبات پیش کرتا ہے۔ مطالبات سامنے رکھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان مخالف کی بیعت پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ دیکھ، یہ تیرے ابن اسیر جزری متوفہ 630 ہجری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان جلد 3 صفحہ 413 میں لکھا ہے کہ عقبہ بن سمان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک، پھر مکہ سے عراق تک رہا اور آپ کی شہادت تک کبھی آپ سے جدا نہیں ہوا۔ میں نے لوگوں سے آپ کی تمام باتیں آپ کی شہادت کے دن تک خود سنی ہے۔ اللہ کی قسم، حسین نے انہیں ہرگز وہ پیشکش نہیں کی تھی جس کا لوگ ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں گے، یعنی اس کی بیعت کر لیں گے، اور نہ ہی یہ کہا کہ انہیں مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اسی جگہ واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں، یا مجھے اس وسیع سرزمین میں جانے دو تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگوں کے معاملات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو تمہاری کتاب مرآت الزمان فی تواریخ العیان 61 ہجری کے واقعات میں جلد 8 صفحہ 124 میں لکھا ہے کہ عقبہ بن سمان نے کہا کہ میں حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک، پھر مکہ سے عراق تک رہا، آپ کی شہادت تک میں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوا، اور آپ کی شہادت کے دن تک آپ کی کوئی بات مجھ سے نہیں چھوٹی۔ اللہ کی قسم، حسین نے ہرگز وہ بات نہیں کہی جسے لوگ بیان کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی پیشکش کی تھی، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اسی جگہ واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں، یا مجھے اس وسیع سرزمین میں جانے دو یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ لوگوں کے معاملات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو تمہارے ہاں حافظ اور امام کا درجہ رکھنے والے عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے، جو 774 ہجری میں فوت ہوا، نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ، جس کا اردو زبان میں ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے ہوا ہے، اس کتاب میں 61 ہجری کے واقعات میں مطبوعہ دار ہجر جلد 11 صفحہ 527 میں لکھا ہے
کہ ابو مخنف نے روایت کیا ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جندب نے اور ان سے عقبہ بن سمعان نے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے لے کر حسین کی شہادت تک آپ کے ساتھ رہا، اللہ کی قسم آپ نے کسی بھی مقام پر جو بھی بات فرمائی میں نے اسے خود سنا، آپ نے ہرگز یہ درخواست نہیں کی تھی کہ انہیں یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ وہ اس کی بیعت کر لیں، اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ انہیں مسلمانوں کی کسی سرحدی چوکی پر بھیج دیا جائے، بلکہ آپ نے ان سے صرف دو باتوں میں سے ایک کی درخواست کی تھی، یا تو مجھے اس جگہ واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے اس وسیع سرزمین میں آزادانہ جانے دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ لوگوں کے معاملات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو تمہارے سبط ابن جوزی نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ بعض نسخوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ واپس چلا جاؤں یا پھر یزید کے پاس چلا جاؤں اور اس کی بیعت کر لوں، لیکن یہ روایت امام حسین سے صحیح ثابت نہیں، کیونکہ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے عراق تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا اور آپ کی شہادت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اور سامعین، شامی مصنف اور محقق لبیب وجی بیزون نے اپنی کتاب موسوعہ کربلا جلد 1 صفحہ 635 میں بھی سبط ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص کی اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ سامعین، عقبہ بن سمعان کی گواہی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا کبھی نہیں کہا، اس روایت کو نہ صرف غیر شیعہ مصنفین نے بلکہ شیعہ محققین نے بھی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ سید عبد الکریم حسینی قزوینی اپنی کتاب الوثائق الرسمیہ لثورۃ الامام الحسین میں صفحہ 132 یا صفحہ 127 میں لکھتے ہیں کہ یہ مکتوب امام حسین کی پہلی دستاویز کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ آپ نے مدینہ میں یزید کے گورنر ولید بن عتبہ سے فرمایا تھا کہ اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ یزید ایک فاسق آدمی ہے، شراب پینے والا ہے، محترم جانوں کا قاتل ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا ہے، اور مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سامعین، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ولید بن عتبہ کو امیر کہا ہے۔ بے شک امام نے ولید بن عتبہ کو امیر کہا ہے، لیکن امیر المومنین نہیں کہا۔ امیر تو حاکم کو کہتے ہیں، جیسے عصر حاضر میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا حاکم ہے، تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہاں، ہم میں سے کوئی شخص ڈونلڈ ٹرمپ کو امیر المومنین نہیں مانتا، بلکہ ہم تو اسے امیر المسلمین بھی نہیں مانتے۔ اور سامعین، شیخ محمد مہدی شمس الدین نے اپنی کتاب ثورۃ الحسین ظروف حل اجتماعیہ و آثار حل انسانیہ صفحہ 167 میں لکھا ہے کہ تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ روایت دراصل امویوں اور ان کے حامیوں کی گڑھی ہوئی ہے، اور ان کا مقصد لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے سامنے جھک کر اطاعت قبول کر لی تھی، تاکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اس عظیم، بہادرانہ اور اصولی موقف کو مسخ کیا جا سکے۔ امویوں اور ان کے حامیوں نے پوری کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بہت سے حقیقی پہلو اور اس کے حالات و واقعات کو چھپا دیا جائے، اور اس کے بارے میں بے شمار من گھڑت روایات پھیلائی جائیں تاکہ ان کی حکومت اور اقتدار کے لیے اس تحریک کے تباہ کن اثرات کو روک سکیں، لیکن اموی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس روایت کے باطل ہونے کی ایک دلیل وہ روایت ہے جسے متعدد مورخین نے عقبہ بن سمعان سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ تک، پھر مکہ سے عراق تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا اور شہادت تک کبھی ان سے جدا نہیں ہوا۔ میں نے لوگوں سے ان کی تمام باتیں ان کی شہادت کے دن تک خود سنی ہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے ہرگز وہ بات بیان نہیں کی جسے لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ میں یزید کی بیعت کروں گا، اور نہ ہی امام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ مجھے واپس اسی جگہ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے اس وسیع سرزمین میں جانے دو تاکہ میں دیکھوں کہ لوگوں کے معاملات کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ان کی یہ بات بھی قبول نہیں کی۔ سامعین، شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین، انشاءاللہ فضول چشتی کو علمی اور تحقیقی جواب دیا جاتا رہے گا
تاکہ جہالتوں کے سننے والوں کو ہدایت نصیب ہو اور ان کو اپنے پیر و مرشد فضول چشتی کی اصلیت کا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح یہ دن کی روشنی میں اندھیرا پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو یزید کا حامی بنا رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو جھوٹی شہرت کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہیں۔